تو بچہ میں آپ کو جو بات سمجھانے چاہ رہا ہوں کہ یہ قرآن کو پکڑ لو. جس قوم نے اس کو پنجہ گاڑ دیا اس میں، وہ عزت و کامرانیوں کی بلندیوں کو چھوئے گی، اور جس نے تکبر غرور کی وجہ سے اس کو پشے پش ڈال دیا وہ ذلت و رسوائی کے اندھیروں میں چلی جائے گی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں ملک میں قرآن کی بے ادبی کی گئی. ٹھیک ہے، بے ادبی تو کسی بھی انداز سے کی جا سکتی ہے. قرآن کو پھینکا، یہ بھی بے ادبی ہے. نعوذ باللہ قرآن پر پاؤں رکھا، اللہ نہ کرے، یہ بھی بے ادبی ہے. قرآن کو گندگی میں رکھ دیا، یہ بھی بے ادبی ہے. اب ہم دیکھیں کہ کیا کہیں ہم سے تو نہیں کوئی ایسی غلطی ہو رہی. جب ہمارا کوئی مر جاتا ہے تو ہم تو اس کے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں، اس کے پاؤں پر بھی قرآن ڈال دیتے ہیں. ڈالتے یا نہیں ڈالتے؟ ڈالتے ہیں نا. تو وہ قرآن کی عزت ہے، بے ادبی ہے؟ بے ادبی ہے نا. تویز قرآن کا پہن لیا، 10 سال 20 سال پہنا، جب کھولتے ہم ہوتا تو قرآن نہیں ہے، کہہ کر وہ بدبخت یہی کہتا ہے کہ یہ قرآن کا ہے. اس میں وہ گند مند لکھا ہوتا ہے، جو 786 اور یہ سارا گند. تو اس کے بعد جب ہم اس کو کھولتے ہیں تو اتنی بدبو اس میں ہوتی ہے. اللہ نہ کرے وہ قرآن ہو تو پھر قرآن بدبو میں رکھنا جائز ہے؟ قرآن کو ناپاکی میں چھونا جائز ہے؟ نہیں جائز نا. بے ادبی تو میں بھی کر رہا ہوں، اللہ نہ کرے. پھر قبروں پہ لکھا دیتے ہیں. جاؤ قبرستانوں میں جا کر دیکھو، عام طور پہ تو چند دنوں کے بعد مٹ جائے گا. تو جو قبروں پہ لکھاتے ہیں اس کو تو خود وہ کیا کہتے ہیں، وہ اس کو صحیح اس کو کھرچ کر اس کے اندر بھرتے ہیں سیاہی، وہ 1000 سال بھی ختم نہیں ہوتا. اور جا کر دیکھو اوپر چیلوں نے، کووں نے بٹھیں کی ہوئی ہیں، چادریں بچھی ہیں، بکریاں اوپر چڑھی ہوئی ہیں، انہوں نے پیشاب کیے ہوئے ہیں، مینگنیاں کی ہوئی ہیں، قرآن صاحب نیچے پڑے ہوئے ہیں. یہ مسلمان ہو کر میں اس کا ادب کر رہا ہوں. حالانکہ قرآن تو یہ ہے، واللہ مجھ سے کو پوچھے قرآن کی قوت. جن ہر علاقے کا اپنی زبان سمجھتا ہے. عربی جن عربی سمجھتا ہے، یورپ کا جن جو بھی اس زبان ہوتی ہے، پنجابی، پشتو، سارا. لیکن یقین جانے جب عذاب کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں نا، عذاب کی آیتیں، تو اس قدر وہ تڑپتا ہے. وہ کہتا ہے اچھا بات رکو، باتوں میں لگائے گا. سیلفی یہ مت پڑھ، مجھے کچھ نہیں ہوتا، اندر سے جلن ہو رہی ہے، اور پڑھ اور پڑھ. پھر میں تھوڑا سا پڑھتا ہوں، پھر تڑپتا ہے. اچھا میری بات سن، اچھا میری بات سن. میں کہتا ہوں کہ قرآن اثر رکھتا ہے. ایک گالی اثر رکھتی ہے تو قرآن کیوں نہیں اثر رکھتا؟ اس مجلس میں ہم ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سجائے بیٹھے ہیں. اگر ایک ماحول ہے ہمارا دینی، ہم میں سے ایک دو یا دو بیوی آپس میں لڑتی ہیں، ذرا غصے سے بولتی ہیں، کوئی غلط لفظ بول دیتی ہیں، ہم سب جو جس تک وہ آواز جاتی ہے ہمارے مائنڈ ہی چینج ہو جاتے ہیں، خون کا دورانیہ ہی ہمارا چینج ہو جاتا ہے. دو بندے آپس میں کر رہے ہیں نا، گفتگو ہے نا. الفاظ اثر رکھتے ہیں، چاہے برے ہیں یا اچھے ہیں. اچھا لفظ اثر رکھتا ہے، برا لفظ اثر رکھتا ہے. دلیل یہ ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ حفصہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ زبان سے ہاتھ کا اشارہ کیا نا، ایسے کیا تو کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ عائشہ اگر یہ لفظ میں سمندر میں ڈال دوں وہ زہر بن جائے گا. زبان یہ اثر رکھتا ہے. دعا اثر رکھتی ہے، بددعا اثر رکھتی ہے، لعنت اثر رکھتی ہے. نکاح کیا ہے؟ کوکیلیں ٹھوکی جاتی ہیں یا رسوں سے باندھا جاتا ہے؟ تھوڑی دیر پہلے جو عمل حرام ہے، مولوی نے کہا منظور، اس نے کہا منظور، ختم. 60-70 سال زندگی گزاری بیوی کے ساتھ، کوئی معاملہ ہوا، منہ سے طلاق کا لفظ نکلا، علیحدگی، گھر برباد ہو گیا. لفظ ہیں، اچھے لفظ بولو نا، ہر وقت اچھے لفظ بولو، برے لفظوں سے بچو، کیونکہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو. جب ہم اللہ کے ذکر کو تر رکھیں پھر شیطان ہمارے قریب نہیں آتا. لیکن کچھ اعمال ہمارے سے ایسے ہو جاتے ہیں جس سے ہمارے کیے ہوئے عمل ضائع ہو جاتے ہیں.